السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، آداب سیریز کا آج ہمارا ڈے 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 آداب پڑھ لیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپنی ڈیلی لائف میں ضرور اپلائی کی ہوگی، الحمدللہ۔ آج ہم جو ان سے آداب پڑھیں گے وہ ہے نفس کے آداب۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا الہی آمین۔ ہم لوگ جتنا بھی پڑھیں چاہے وہ تھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ نفس کے آداب میں سب سے پہلے ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کا ترجمہ دیکھیں گے کہ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ تباہی اور بربادی کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیہ میں ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کی بد نصیبی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ نفس کی خرابی، بگاڑ اور نجاست۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، یعنی کہ اپنے نفس کو پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ ہر ایمان والے کو یہ یقین ہے کہ نفس کی پاکیزگی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، اور نفس کی ناپاکی اور خرابی کس سے ہوتی ہے؟ کفر اور گناہوں سے ہوتی ہے۔ مومن جب بھی گناہ کرتے ہیں نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرے جس سے اس کے گناہ دھل جائیں، اور نیک کاموں کی عادت بنائے، برے کاموں کو خود سے دور کرے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مجاہدہ کرے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کر لیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نفس کی پاکیزگی کے کتنے طریقے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 4 طریقے ہیں: توبہ، مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ۔ یہ 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 2 پڑھیں گے، 2 انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں پر ہونے والی ندامت کی وجہ سے آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا کہ میں آئندہ یہ گناہ پھر نہیں کروں گی۔ اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں گے ہم توبہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ انسان اپنے گلٹ سے نکل آتا ہے، انسان پچھتاوے سے نکل آتا ہے، اور انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے انسان اس گناہ سے بچ بھی جاتا ہے، اور انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنی نصیب ہو جاتی ہے۔ توبہ جو ہے وہ نفس کا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے جو کہ توبہ کرتے رہنے سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے مراقبہ۔ نفس کو پاک کرنے کے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا نا 4 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دوسرا کون سا ہے؟ مراقبہ۔ اس سب سے پہلے ہم نے توبہ دیکھا، اب ہم دیکھیں گے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو شعوری طور پر محسوس کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل سے باخبر ہے اور وہ دل کے حال اور ظاہر کے واقعات کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور احسان کے متعلق پوچھا کہ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مراقبے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خوشی محسوس کرتا ہے، انسان اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مراقبے کی وجہ سے نا نفس کے حقوق پورے ہوتے ہیں، اور مراقبے کی وجہ سے انسان نفس کا ادب کرنے کے بھی قابل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔
یہ 2 پوائنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 2 پوائنٹس انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.